آج دنیا بھر میں جدید غلامی کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے، وہیں بھارت کشمیریوں سے غلاموں جیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس جدید دور میں لاکھوں کشمیری بھارت کے جبری محکومی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ، جس کے قیام کا مقصد ہی انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا تھا، کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا مرتکب ہے۔ کشمیری عوام بھارت کے قبضے میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ بھارت کی مودی حکومت ان کی منفرد شناخت مٹانے اور علاقے کی مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ دفعہ 370 کو غیر کشمیریوں کو علاقے میں آباد کرنے کے لیے ہی منسوخ کیا گیا تھا، تاکہ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں بے روزگار اور بے گھر کیا جائے۔ مقبوضہ علاقے میں نوجوانوں کی نسل کشی اور خواتین کی آبروریزی غلامی کے دور کے بدترین افعال ہیں، جن کا اہل کشمیر جدید دور میں سامنا کر رہی ہیں۔ غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے مودی حکومت کے مذموم ایجنڈے سے مقامی لوگوں میں بڑے پیمانے پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آبادکاری کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جس سے مقامی کشمیریوں کی ممکنہ نقل مکانی کے خدشات بھی بڑھ رہی ہیں۔ بھارتی حکومت 5 اگست 2019 جیسے غیر قانونی اور ایک طرفہ اقدامات سے نہ تو جموں کشمیر کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکتی ہے، نہ ہی کشمیریوں کو مزید محکوم رکھ سکتی ہے۔ بھارت محکوم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم کرنے کے لیے ان پر بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ تاہم کشمیری بھارت کے خلاف مزاحمت کے لیے پرعزم ہے اور وہ ہندو انتہا پسند قوتوں کے غلام بننے کے بجائے موت کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تنازع کشمیر کا حتمی حل کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق ہی کیا جانا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو بھارتی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اقدامات کرے اور دیگر اقوام عالم کی طرح کشمیریوں کے آزاد رہنے کے جمہوری حق کو واگزار کروائے۔ کشمیری بھارتی غلامی کی بیڑیاں توڑنے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔